بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لال دالی ٹی وی دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو خوش آمدید، ویلکم، بخیر راغلے۔ دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری اس نئی ویڈیو میں ہوگی ایک صحابی اور ایک شرابی کی دلچسپ واقعہ۔ جنگی قادسیہ کا میدان ہے، ایک آدمی شراب پی لیتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مسلمان فوج کے سپہ سالار ہے، ان کو خبر ہوتی ہے، فرمایا کہ اس کو زنجیروں میں جکڑ دو اور میدان جنگ سے واپس بلا لو۔ ایک کمانڈر نے کہا، سپہ سالار میدانی جنگ ہے، غلطی ہو گئی اس سے، دلیر آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، چھوڑ دیجئے، اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا، یا کسی کو مارے گا یا مر جائے گا، اس کو زنجیروں میں جکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی تلواروں اور بازو پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے۔ میں اس شرابی کو لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اس وجہ سے کہیں میرے رب کی رحمتیں منہ ہی موڑ نہ لے جائے، جاؤ اسے زنجیریں پہنا دو۔ سپہ سالار کے حکم پر اسے زنجیروں میں جکڑ کر دیا جاتا ہے اور خیمے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب وہ مسلمان قیدی زنجیروں میں جکڑا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ میدان جنگ خوب گرم ہے، بے بسی اور لاچاری سے میدان جنگ کی جانب دیکھ کر تڑپ اٹھا، ہائے کوئی میری زنجیروں کو کھول دے، میں نے اپنے رب سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لی، ہائے مجھے کوئی کھولنے والا نہیں، اور مسلسل آہ و بکا کرنے لگا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی دوسری خیمے کے اندر موجود ہے۔ زنجیروں میں جکڑے قیدی نے دوسری خیمے میں ان کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، اے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، میری زنجیروں کو کھولنے میں میری مدد کرے، مجھ سے مسلمانوں کا گرتا ہوا خون دیکھا نہیں جاتا۔ وہ بدستور پردے میں رہتے ہوئے کہتی ہے، تم نے گناہ کیا اور سپہ سالار نے تمہیں زنجیروں میں جکڑنے کا حکم دیا ہے۔ قیدی کہنے لگا، خدا کی قسم اگر زندہ رہا تو خود آ کر زنجیریں پہن لوں گا، خدا را مجھے رہا کر دے، میں نے اپنے اللہ سے معافی مانگ لی ہے۔ ادھر مسلمانوں کی لشکر پر شکست کے آثار گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ کافروں نے ایک صف پر حملے کیے، صفیں الٹنے لگے۔ ابو محجن تقبہ کی آہوں اور سسکیوں کو دیکھ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کا دل پر آیا۔ انہوں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کی زنجیریں کھول دیا۔ ابو محجن تقبہ اپنی زرہ نہیں پہنی، بختر بند نہیں پہنا، ننگے جسم کافروں کے ایک ایک صف پر ٹوٹ پڑے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں سخت بیمار تھے اور ایک بلند جگہ پر میدان جنگ کا نقشہ دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہر ایک صف درہم برہم ہے، لیکن ایک تنہا آدمی آتا ہے، کافروں کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیتا ہے، اور وہ جس طرف بھی جاتا ہے بجلی بن کر گر جاتا ہے اور ہرمنوں کو جلا ہوا چلا جاتا ہے، جس طرف مڑ جاتا ہے کافر کٹ کر گرتے چلے جاتے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیلے پر بیٹھتے ہوئے اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، کہنے لگا، اے اللہ، اگر یہ فرشتہ نہیں تو میں اپنی تلوار اس کی نظر کرتا ہوں، اس نے کافروں کو صفوں کو الٹ کر رکھ دیا ہے۔ اسی مجاہد کی ہمت اور شجاعت کی بدولت اللہ پاک نے مومنوں کی فتح عطا فرمائی۔ مسلمان واپس ہوئے، کمانڈر نیچے اترے تو دیکھو کہ وہ جوان کون تھا۔ اب وہ صفوں میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پوچھا کہ وہ کون تھا جو اتنی بہادری سے لڑ رہا تھا۔ ڈھونڈا، تلاش کیا، مگر وہ وہاں نہیں ملا۔ خیمے سے بیوی نے آواز دی، اے سپہ سالار، جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس نے اب زنجیریں پہن رکھی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹے، کہنے لگا، بیوی کیا کہتے ہو؟ کہنے لگی، صحیح کہتی ہوں، یہ ابو محجن تقبہ ہے جس نے شراب سے توبہ کر کے اور تلوار تام لی اور میدان جنگ میں چلا گیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اگر میں زندہ
بندہ لوٹا تو خود زنجیریں پہن لوں گا۔ اب یہ زنجیریں پہن چکا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چری کو کٹیکتے ہوئے اٹھے۔ ساتھیوں نے سہارا دینا چاہا، کہنے لگا چھوڑ دے مجھے اس شخص کے پاس اپنے پیروں پر چل کر جانا چاہتا ہوں جس کی توبہ سے اللہ کی رحمتوں کو آسمان سے زمین پر نازل ہوا اور ہم نے جنگ جیتا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ واقعہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کرے، شیئر کرے اور ہمارا یوٹیوب چینل لال دالی ٹی وی کو سبسکرائب کرے اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائے تاکہ اس طرح نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے۔